السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ عمر بن عبد العزیز، جن کی کنیت ابو حفص ہے، خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ ہیں اور سلیمان بن عبد المالک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیک سیرتی کے باعث چھٹا خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور حکومت صرف 2.5 سال پر مبنی ہے۔ اس مختصر اور قلیل مدت میں خلق خدا نے یوں محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے اور فطرت الہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادی، محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے۔ لوگ ہاتھوں میں خیرات لیے پھرتے تھے مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا کہ یہاں کوئی حاجت مند باقی نہیں رہا اور عطیات کو واپس کر دیتے تھے۔ عدی بن ارطاط والی فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کے کبر و غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ لاحق ہے۔ آپ نے جواب بھیجا، لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں تمام غصب شدہ جائیداد اور اموال اصل وارثوں کو واپس کر دیے۔ مال و دولت اس کثرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا اور اخراجات کے لیے دمشق سے وہاں روپیہ پیسہ بھیجا گیا۔ بعض خیر خواہوں نے یہ کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں، تو ارشاد فرمایا، میں انہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے گھر والوں کے روزینے بند کر دیے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا تو فرمایا، میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں ہے اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اسی قدر ہے کہ جتنا اس مسلمان کا ہے جو اس سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے۔ پھر میں تمہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کس طرح دے سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال ہو جائے تو پھر بھی میں نہیں دوں گا۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی عظیم شخصیت عمر بن عبد العزیز کی قبر مبارک کو چاک کر کے ان کے جسد اطہر کو نکال کر نامعلوم مقام پر لے جایا جا چکا ہے، اور نہ صرف ان کے جسد مبارک بلکہ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد المالک کے جسد اطہر کو بھی نامعلوم مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہ لوگ شام کے یزید بشار الاسد کی حلیف ایران نواز شیعہ ملیشیاؤں کے جنگجوؤں نے یہ کبھی گھٹیا ترین اور ملعون حرکت کی ہے۔ یہ لوگ انہی آتش پرستوں کی، انہی مجوسیوں کی اولاد ہیں، انہی اہل فارس کی اولاد ہیں جو آگ کو پوجا کرتے تھے، اور آج بھی ان کے دلوں میں وہی آگ جل رہی ہے۔ وہ آگ انہیں کل بھی سکون سے نہ بیٹھنے دیتی تھی اور وہی آگ انہیں آج بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ یہ بظاہر تو اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہر عمر کے ساتھ اسی طرح بغض اور عناد رکھتے ہیں جس طرح شیطان رکھتا ہے۔ شیطان عمر کو دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتا تھا اور ان کی روحیں سلگ جاتی ہیں۔ ان بدبختوں نے ابو لولو فیروز کو ایران میں بابا بنا کر اس کا مزار بنا دیا، جو امیر المؤمنین کا قاتل ہے۔ جو سیدنا عمر فاروق کا قاتل ہو وہ مسلمانوں کا بدترین دشمن ہوتا ہے، لیکن اہل ایران کے لیے یہ مقدس ہستی ہے۔ تو جان لیں کہ کون کتنے پانی میں ہے اور اس خواب غفلت سے نکل آئیں کہ پاکستان کو امان ہے۔ یہ پاکستان میں بھی کسی بھی وقت پیٹھ میں خنجر گھونپنے سے نہیں کترائیں گے۔ ان کے مقاصد بہت بڑے ہیں، یہ یہیں پر نہیں رکنے والے۔ ان کی کارگزاری، ان کی حکمت عملی اور ان کی ناپاک کرتوتیں اور منصوبے مسجد نبوی تک محیط ہیں۔ خالد بن ولید، جس نے ان کے آبا آگ کے پجاریوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور ساری سپر پاورز کو خاک کا ڈھیر کر دیا، ان بزدلوں نے اس سیف اللہ سے بدلہ لیا تو کیسے کہ جب وہ فوت ہو گئے، جب وہ قبر میں تھے۔ انہوں نے آج سے 4 سال قبل ان کی لاش کو نکالا، اس کی بے حرمتی کی اور ان کا بھی جسد اطہر غائب کر دیا، اور اب کے عمر بن عبد العزیز کے ساتھ بھی یہی رویہ روا رکھا گیا، حالانکہ یہ اس بات کے قائل اور دعوے دار ہیں کہ ہم عمر بن عبد العزیز کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم ان کی صفات کے قائل ہیں، ہم ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ منافق ہیں، اور منافق کا مقام جہنم کا سب سے نچلا اور سب سے سخت ترین گڑھا ہے۔ اگر آج ہم اس مسلمانی لبادے میں چھپے رافضوں کو بے نقاب کر کے ان کا قلع کما نہیں کرتے تو یاد رکھیں یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ آپ کے سینوں پر یہ مونگ ڈلتے رہیں گے، آپ کی پیٹھوں پر چھریاں چلتی رہیں گی، لیکن غیرت ہے تو اٹھ کھڑے ہوں، آواز اٹھائیں، احتجاج کریں، تاکہ لوگ ان کے کالے کرتوتوں سے آگاہ ہوں اور ان کی بصارت کے سامنے چھائے اندھیرے چھٹ جائیں۔ اللہ ان ظالموں کو غارت کرے، عبرت کا نشان بنائے اور ایسی موت دے کہ یہ مرنے کی تمنا کریں لیکن موت بھی انہیں مر مر کے آئے۔ آمین۔